السلام علیکم دوستو، پیش خدمت صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 2۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا وہ موڑ جب ایک سپاہی سے سلطان بننے کی طرف گامزن ہوئے۔ مصر کی سرزمین جو سازشوں کا گڑھ بن چکی تھی، وہاں ایک ایسے مرد مومن کی ضرورت تھی جو نہ صرف دشمنوں کو ہرا سکے بلکہ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کر سکے۔ جب صلاح الدین ایوبی اپنے چچا اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ مصر پہنچے تو وہاں کے حالات انتہائی ناسازگار تھے۔ ایک طرف صلیبیوں کی نظر مصر کے خزانے پر تھی اور دوسری طرف مصر کے اندرونی غداروں نے صلیبیوں سے ملے ہوئے تھے۔ اسد الدین شیرکوہ کی وفات کے بعد تمام بوجھ صلاح الدین کے ناتواں کندھوں پر آ پڑا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شرمیلا اور درویش صفت نوجوان اتنی بڑی سلطنت کو کیسے سنبھال لے گا، لیکن دنیا کو معلوم نہ تھا کہ تاریخ کا رخ مڑنے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا وزیر بنایا گیا تو دربار کے کئی بڑے پرانے اقتداران ان کے خلاف ہو گئے۔ ان میں ناجی نامی ایک شخص پیش تھا جو خلیفہ کا محافظ تھا، لیکن خفیہ طور پر صلیبیوں کا اعلی کار بن چکا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی ذہانت سے ان تمام سازشوں کا سراغ لگایا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے وفادار دستے تیار کیے اور ایک رات جب غداروں نے بغاوت کی کوشش کی تو سلطان نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ مصر میں ان کی پہلی سیاسی فتح تھی جس نے دربار میں ان کا رعب بٹھا دیا۔ 1159 میں صلیبیوں نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور مصر کے اہم شہر درمیات پر حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مصر اب بھی کمزور ہے، لیکن سلطان صلاح الدین نے شہر کی فضیلوں پر کھڑے ہو کر اپنے مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ کئی دنوں کی خونریز جنگ جاری رہی۔ سلطان نے ایسی جنگی چالیں چلیں کہ صلیبیوں کے جہازوں میں آگ لگ گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس فتح نے پورے عالم اسلام میں صلاح الدین کا نام روشن کر دیا۔ خلافت کا اتحاد اور نور الدین زنگی سے تعلق نے سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ مصر میں سیاسی استحکام لانا تھا۔ انہوں نے بکھرے ہوئے طاقتوروں کو اکٹھا کیا اور نور الدین زنگی کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اگرچہ کچھ وقت کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لیکن سلطان کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا: بیت المقدس کی آزادی۔ انہوں نے مصر کے خزانوں کو عیش و عشرت کے بجائے جنگی تیاریوں، مدرسوں، اسپتالوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کا کردار اور درویشی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسے حکمران تھے جن کے پاس سونے کے پہاڑ تھے، لیکن ان کے اپنے لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رو رو کر دعا مانگتے: اے اللہ، مجھے القدس کی آزادی کے لیے چن لے۔ ان کی ایسی سادگی اور سچائی نے مصر کے عوام کے دل جیت لیے۔ وہ اب ایک وزیر نہیں بلکہ ایک ایسے لیڈر بن چکے تھے جس کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار تھے۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ مصر کی سرزمین کو پاک کرنے کے بعد اب سلطان کی نظریں فلسطین کے پہاڑوں پر اور مسجد اقصیٰ کے میناروں پر تھیں۔